بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اتوار کو لانگ مارچ جاری رہا اور عمران خان نے ایک بہت ہی اہم خطاب کیا اس دوران، اور اس کے چیدہ نکات ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں ویلاگ میں۔ لیکن سب سے اہم چیز، جو اہم بات انہوں نے کی، وہ انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ایک درخواست چیف جسٹس آف پاکستان سے کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کو ریکویسٹ کی عمران خان نے کہ آپ ان چوروں کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں، جو کمیشن آپ بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی، اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ آپ چوروں کے خلاف اپنی قوم کا ساتھ دیں۔ اب یہاں پہ پاکستان میں تو چور کو چور ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں کیسز وغیرہ ختم ہوئے اور ہم اسے NR2 کا نام دے رہے ہیں، لیکن اچانک آپ دیکھیے کہ جو زلزلہ زدگان کی رقم، پیسے اس میں خردبرد جو ہوا، جس کا الزام شہباز شریف اور اس کے داماد پہ ہے، وہ ایک دم سے کھل کے پبلک میں آ گیا، اور لندن میں اب وہ کیس وہاں پہ موجود ہے، اور لازماً پاکستانی عدالتوں کو اس سے کچھ شرمندگی تو ہوگی، پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی شرمندگی ہوگی کہ پاکستان میں جو لٹا، جو ملک ایکچولی لٹا، جس کے عوام اپنا پیسہ گوا بیٹھے، ان کو اپنے گھر میں انصاف نہ مل سکا، جبکہ باہر لندن میں یہ چوری جو ہے وہ کسی حد تک پکڑی جا چکی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب عمران خان چوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ انہوں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے چیف جسٹس سے کہا کہ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ اس قوم کے بہاف پہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہماری عدالتیں وہ تمام طاقتور طبقوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں، قانون کی عملداری کے نیچے لے کے آئیں، اور صرف کمزور طبقہ جو ہے اسی کو یہ قانون اسی کے لیے صرف نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ عوام جو ہیں وہ حکومت میں اعتماد، یعنی حکومت جو ہے وہ عوام میں اعتماد کھو چکی ہے، اور سسٹم سے بھی لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ یہ چیز واضح ہوئی جب انتہائی قابل قدر جرنلسٹ، صحافی ارشد شریف کا قتل کیا گیا، اور اعظم سواتی صاحب کو ننگا کر کے ان کو مارا گیا۔ پھر عمران خان نے ریکویسٹ کی کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے انصاف دینا ہے، ان سب لوگوں کو آپ سے توقعات ہیں، آپ نے انصاف دینا ہے۔ لیکن یہیں پہ شکوہ بھی کیا کہ آپ دیکھیں کہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں، صدر ہوں، اور ایکس پرائم منسٹر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر جو ناکام قاتلانہ حملہ ہوا، میں آج دن تک اس کی FIR درج نہیں کروا سکا۔ اب یہ وہ سسٹم ظریفی بتا رہے ہیں کہ انصاف ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے آپ وہ بھی پورا نہیں کر سکے، کیونکہ سسٹم کو جکڑا ہوا ہے کرپٹ لوگوں نے، چوروں نے۔ عمران خان نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں، یعنی اپنا روب دبدبا، یا کم از کم اپنے اختیارات کو وہ مضبوطی سے سر انجام دیں۔ اس نے اپنی پٹیشن کا بھی عمران خان نے ذکر کیا،
اور یہ وہ بات ہے سمجھنے والی جو یہاں پہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ پٹیشن عمران خان نے دائر کی تھی کہ اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے نیب آرڈیننس کو امینڈ کرنے کے لیے جو نئے قوانین بنائے، امینڈمنٹس وغیرہ پاس کیں، وہ چونکہ انہوں نے 100% اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کی ہیں۔ عوام کا تو پیسہ لٹا ہوا ہے جس کو وہ دینا نہیں چاہ رہے، اور اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں جو عوام کا حق مارنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں، جو قانون انہوں نے بنایا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور کیونکہ یہ عوام کے مفاد میں تو ہے نہیں، کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے۔ جو دیکھنے کی بات ہے یہ کہ یہاں پہ جس دن سے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے، ان لوگوں کے مقدمات نیچے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قانون کی جو قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو تبدیلی کی گئی ہے، اس کے تحت کیسز سارے ختم، اور ان کے جو ریکارڈ وغیرہ ہے وہ بھی وہاں سے نکلتا جا رہا ہے، کوئی چوری ہو گیا اٹھا کے لے گئے، اور عدالت میں کوئی اس معاملے کے اوپر کوئی ارجنسی، کوئی ایسی عجلت نظر نہیں آتی جہاں یہ سمجھا جائے کہ عدالت فکر مند ہے کہ اس کیس کا جلدی سے جلدی فیصلہ کیا جائے تاکہ لوگ بچ نہ نکلیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بچ نہ نکلیں۔ بلکہ یہ بھی عدالت میں جو ریمارکس وغیرہ چلے اس سے یوں موڈ نظر آتا ہے کہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی قانون بنایا ہے، تو پارلیمنٹ سپیریئر ہے، ہم اس میں کیوں دخل دیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہ جس کی وجہ سے فکر لاحق ہوتا ہے کہ جو لوٹنے والے لوگ ہیں لوٹ گئے، وہ سب کچھ جو انہوں نے چاہا کر لیا، اور پھر اپنے آپ کو قانونی کور بھی دے دیا، تو عوام کدھر جائیں؟ جو لٹے ہیں لوگ، جو ملک لٹا ہے، وہ کس کے پاس جا کے فریاد کرے؟ پھر اس کا کیا ذریعہ ہوگا کہ وہ آئندہ لوٹ مار کرنے والے لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی اپنے لیے ڈھال رکھیں؟ کوئی ڈھال نہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک لیسن ہے، ایک سمجھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان وقتاً فوقتاً مطالبات کرتے رہتے ہیں کہ جی کمیشن بنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن ان چیزوں پہ کوئی پیش رفت بھی خاص نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کمیشن کو بن بھی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کے بنے ہوئے کمیشن جو ہیں وہ انہی کے مقصد کے لیے بنے گے، اور وہ ان کو قانونی کور جو دے دیں گے۔ کمیشن کیا کہہ دے گا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل ایک جلدی الیکشن کروانے کا ہے، اور میں پچھلے اتنے عرصے سے 7 مہینے ہو گئے حکومت نکالے، تو میں نے 7 مہینوں میں صرف الیکشن کا مطالبہ کیا، اور وہ آج دن تک پورا نہیں ہوا۔ اب یہ بات درست ہے کہ الیکشن پورا نہیں ہوا، لیکن درمیان میں عمران خان بہت ساری اور چیزیں کرتے رہے۔ اکانومی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اکانومی برباد کی تھی، ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے، اور اکانومی کی طرف حقیقتاً توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے ملک سے دائیں بائیں بھاگے ہوئے ہیں، ان کے وزراء وغیرہ۔ جس ملک کی غربت کا عالم یہ ہو کہ وہاں پہ قرضے ہی قرضے، تو وہاں آپ 75-76 لوگ وزیر بنا دیں گے، وہ تو نہیں بن سکتے، لیکن یہاں بنے ہوئے تو یہ، اور پھر جو سرکاری دورے باہر ہو رہے ہیں سب کچھ، تو لٹی ہوئی اکانومی کو مزید لوٹا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب یہ چھوڑ کے جائیں گے تو اتنی بربادی پھیر جائیں گے کہ اگلا آنے والا بھی اپنی آنکھوں میں ہاتھ دے کے روئے گا کہ اس کا کریں کیا۔ اب جو چیز جس کا تجزیہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب سے یہ پٹیشن آپ نے نیب آرڈیننس میں تبدیلی کے بارے میں کی ہے، اس سے کوئی نظر نہیں آیا کہ سپریم کورٹ میں کوئی اس کے معاملے میں کوئی جلدی ہے کہ جی یہ فٹافٹ اس کا فیصلہ ہو، وہ نہیں نظر آیا۔ لہٰذا میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس سٹیج کے اوپر مطالبات کرنے ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مطالبات، کمیشن، تحقیق، اس کو ننگا کر کے کیوں مارا، یہ ساری چیزیں اس وقت اگر آپ کے کوئی کمیشن بن بھی جاتے ہیں تو اس میں لیپا پوچھی ہوگی، اور بالآخر یہی ہوگا کہ وہ کور کر جائیں گے، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کوئی
غلط کام نہیں ہوا، سب ٹھیک ٹھاک ہوا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کو اس وقت فوکس 2-3 چیزوں پہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ الیکشن جو اس کی ڈیمانڈ ہے، فوکس رہنا چاہیے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن جلدی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر۔ اس میں لازماً جو شکوک و شبہات ہیں ان کے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نکال دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلی ووٹ ڈالنے کا پورا ارادہ ہے الیکشن کمیشن کا یا دوسرے لوگوں کا جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں۔ پھر باہر کے جو پاکستانی باہر ملک سے بیٹھے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جلدی الیکشن نہیں کرائے جا رہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ہاریں گے۔ تو اس میں ہرڈلز بڑی ساری ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور فیئر الیکشن اور یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ملک میں کریڈیبل الیکشن کرا سکیں اور حکومت آئے۔ آج جو عمران خان کی پاپولرٹی ہے، جتنی اس نے اویئرنیس کریٹ کی ہے، اس سے واضح نظر آتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے عمران خان 2/3 میجورٹی لے لے گا۔ اس میجورٹی کے لینے کے بعد چیزیں درست کی جائیں گی۔ اب اس سٹیج کے اوپر ایک تو یہ الیکشن فیئر، دوسرا یہ ہے کہ مکمل طور پہ ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی چیز میں اس کو نااہل کیا جائے جس سے کہ وہ سیاست سے باہر ہو جائے۔ دوسرا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ڈنڈی مار کے عمران خان کو سیاست سے باہر نہ کر دیں یا کوئی پابندی ایسی نہ لگا دیں کہ وہ اگلے الیکشن میں جا ہی نہ سکے۔ یہ اس وقت فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نااہل کرنے کا جو ان کے جو بھی ڈیزائنز ہیں جو ان کو ناکام بنایا جائے۔ تیسرا ایشو ہے عمران خان کی سیکیورٹی کا۔ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں اس حکومت کے دور میں، جس کا کوئی ذمہ نہیں لیں گے، سیکیورٹی آپ کی اپنی ہوگی، اس چیز کو اس سازش کو کس طرح ختم کیا جائے، اس سازش کے خلاف کیسے لڑا جائے، کھڑا ہوا جائے۔ عمران خان کی زندگی کے جو خطرات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا، اس کو تحفظ دینا عمران خان کو، یہ اس وقت آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ اب آپ ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو در حقیقت یہ آپ کو اگلے الیکشن میں لے کے جائیں گی۔ عمران خان کی زندگی کو خطرات آپ نے کنٹرول کر لیے، ماشاءاللہ صحت مند ہو کے وہ الیکشن میں جائیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نااہلی سے بچنا ضروری ہے، اس کے لیے قانونی چارہ جوئی اور قانونی جتنی بھی کارروائیاں ہیں توجہ ادھر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے کیسز لڑکے تو نااہلی سے بچ سکیں، تاکہ الیکشن میں آپ جا سکیں اور پھر الیکشن ہو تو آپ کو 2/3 میجورٹی ملے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ نے اس وقت الیکشنز کے بعد پھر آپ نے پہلے اداروں میں ایماندار لوگ لگانے ہیں۔ آج ان اداروں میں جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ انہی کے کارندے ہیں۔ ان سے آپ توقع نہ کریں کہ کوئی کمیشن بنے گا، کوئی انصاف ملے گا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت آپ کو کبھی بھی سامنے نہیں لا کے دیں گے۔ اس وقت آپ ایک سیٹ اپ نیوٹرل لے کے آئیں، ایسے لوگ لے کے آئیں جو پروفیشنل ہوں، جو کام کرنا چاہیں، جو واقعی ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہیں، اور پھر آپ تحقیقات کریں۔ اس میں مختلف چیزوں کا ہے، رجیم چینج کا مثال کے طور پہ اتنی اہم ہے یہ انویسٹیگیشن۔ اس میں اداروں کا رول ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں افواج پاکستان کا کیا رول تھا رجیم چینج میں، باہر کا جو قوتوں کا ہم کہہ رہے ہیں ان کا کیا رول تھا، لوکل جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو فروخت ہوئے ان کو کیا ہوا تھا، وہ کیوں ایسے ہوئے۔ یہ بڑی بہت اہم چیزیں ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کی تحقیقات دوبارہ ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کون سارے سسٹم کو ناکام کرتا رہا اور یہ سارے دندناتے رہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ارشد شریف کو بھی انصاف تب ملے گا، اعظم سواتی صاحب کو بھی انصاف تب ملے گا، عمران خان کے اوپر جو ناکام قاتلانہ حملہ ہے اس کی بھی گتھی تب سلجھائی جا سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ رجیم چینج سب سے بڑا جو اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، اس کو حل کرنے کا موقع ملے گا۔ لہذا اس سٹیج کے اوپر ان چیزوں پہ زور نہ دے، اگر دیا تو یہ اس وقت کوئی نہ کوئی کمیشن بنا کے تو آپ کو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے معاملات ختم کر دیں گے۔ ان پہ توجہ ضرور رکھیں، لیکن آپ کا اس وقت سارا فوکس الیکشن، آپ کی نااہلی سے بچنا اور جان کا تحفظ،
یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ الیکشن کے نتیجے میں آپ کو تمام وہ مواقع حاصل ہوں گے جن کے ذریعے آپ اپنے وقت اور اس کے بعد کی تمام سازشوں کو بے نقاب کر سکیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔